اسی وجہ سے وہ ملعون انسان اشتر نخعی جو تھا، جس کو ام المومنین نے باقاعدہ کتے کے لفظ سے جو ہے وہ تعبیر کیا، اسی خباثت کی وجہ سے ہمارے لیے سیدنا عثمان بھی قابل احترام ہے، سیدنا علی بھی قابل احترام، لیکن یہ لوگ نجائز دعوے دار بنتے ہیں سیدنا علی سے محبت کے، حالانکہ حقیقی محبت تو الحمدللہ ہم لوگ ہیں اللہ کی رحمت سے۔ ان لوگوں کو تو صرف سیدنا علی سے محبت بھی نہیں ہے، وہ تو دیگر صحابہ سے بغض کی وجہ سے یہ آڑ لیتے ہیں حب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، ورنہ محبت نہیں۔ شیخ صاحب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر لوگوں کی طرف سے ایک فضول سا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اقربا پروری انہوں نے کی اور اپنے لوگوں کو عہدوں سے نوازا، صحابہ کو معزول کر کے اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے، مال کی تقسیم کے اندر انہوں نے نعوذ باللہ جو ہے نا وہ ناانصافی کی، تو اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلی بات یہ بات پھر وہیں آ جانی ہے کہ اصل میں جہالت ہے، شرع قرآن و سنت سے بھی اور اسلامی تاریخ سے بھی۔ ان لوگوں کو سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو عہدوں سے برطرف کیا، صحابہ کرام کو برطرف کیا، اپنے اعزاء اقارب جو تھے ان کو عہدوں سے نوازا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ آپ وہ عہدہ داران تو متعین کریں کہ کتنے عہدے داران سیدنا عثمان کے رشتہ دار تھے جن کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو معزول کر کے عہدوں پہ متعین کیا۔ امام تبری نے 26 گورنروں کی لسٹ جاری کی ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گورنر تھے۔ اچھا، ان 26 میں سے 3 بنو امیہ میں سے تھے۔ اچھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی ٹوٹل 3 صرف ایک اضافی ہوا، ٹوٹل 4 افراد تھے جو بنو امیہ میں سے، 26 میں سے 4۔ آپ یہ بتلائیں، اور باقی 3 تو وہی ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے میں اندر وہ گورنر تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو برقرار رکھا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ سیدنا عثمان کے والے سے یہ موہوم دعویٰ تو ہے، یہ مودودی گزیدوں کا بھی ہے اور دیگر کا بھی ہے، لیکن عملی طور پہ آپ کو کہیں کہ آپ ذرا وہ نام لکھ دیں عہدوں والے کہ کتنے عہدے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ 26 گورنر سیدنا علی کے دور کے ہیں، اور اس سے پہلے جو گورنر سیدنا عمر کے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ نے انہی کو اسی طرح برقرار رکھا ہے۔ اسی لیے یہاں پر جو ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے، اصل میں یہ اعتراض سیدنا عثمان پر تو نہیں ہے، پھر انصاف تو یہ ہے، پھر ہر طرف آئی۔ ہمارے لیے سیدنا عثمان بھی قابل احترام ہے، سیدنا علی بھی قابل احترام، لیکن یہ لوگ نجائز دعوے دار بنتے ہیں سیدنا علی سے محبت کے، حالانکہ حقیقی محبت تو الحمدللہ ہم لوگ ہیں اللہ کی رحمت سے۔ ان لوگوں کو تو صرف سیدنا علی سے محبت بھی نہیں ہے، وہ تو دیگر صحابہ سے بغض کی وجہ سے یہ آڑ لیتے ہیں حب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، ورنہ محبت نہیں ہے۔ مگر نہ یہ اعتراض اس سے کہیں سنگین اور سخت سیدنا علی پہ آتا ہے۔ آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گورنروں کے نام پوچھیں، ان سے ان کے عہدے پوچھیں۔ سیدنا عبداللہ، سیدنا عباس، چچا عباس کے 4 بیٹے، چاروں گورنر۔ عبید اللہ بن عباس سیدنا علی کا گورنر، عبداللہ بن عباس سیدنا علی کا گورنر، قسم بن عباس سیدنا علی کا گورنر، پھر اس سے بڑھ کے سپریم کمانڈر جو تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کا اپنا بیٹا محمد بن حنفیہ، پھر ایک گورنر تھا ان کا ان کا بیٹا مسیلہ بیٹا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، وہ بھی گورنر، خود مدینے کے جو کوفے کے اندر خلافت کے عہدے پر کھڑے ہیں۔ چچا کے 4 بیٹے بھی خلیفہ، اپنے بیٹا بھی خلیفہ، اپنا ایک بیٹا جو ہے وہ ایک بیٹا گورنر، ایک بیٹا سپریم کمانڈر۔ اچھا، یہ سیدنا علی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یعنی یہ بات ہم تو صرف الزامی طور پر یہ اگر اقربا پروری معاملہ ہے، اسی وجہ سے وہ ملعون انسان اشتر نخعی جو تھا، جس کو ام المومنین نے باقاعدہ کتے کے لفظ سے جو ہے وہ تعبیر کیا، اسی خباثت کی وجہ سے، اور وہ اپنے آپ میں سیدنا علی کا مشیر بنا بیٹھا تھا اور وہ بڑا محب بنتا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اس کمینے نے بھی اسی بنیاد پہ بکواس کی تھی، جب انہیں دیکھا انہوں نے کہا سارا جو ہے وہ حجاز، مکہ مدینہ اور اس کے بعد جو ہے وہ مصر، عراق، یہ سارا اپنے جو چچا کے بیٹوں کو دے دیا، اور دیگر سارے عہدوں پہ خود یا سپریم کمانڈر اپنا بیٹا بنا دیا، ایک گورنر اپنا بیٹا لگا دیا۔ آپ کوفے میں کہتے ہیں کیا اس لیے ہم نے اس بوڑھے معاذ اللہ سیدنا عثمان کے بارے میں کہنے لگا کیا اس لیے ہم نے اس بابے کو قتل کیا تھا کہ سارے عہدے ان کے گھر میں آ جائیں؟ یعنی اس پر وہ اشتر نخی جو خود میں اہل بیت کے اندر جو دعوے دار بن کے خباثت کر رہا تھا نا، وہ بھی چیخا تھا اس موقع پر کہ جو ہے یہ ساری جو اپنے رشتہ داروں کو عہدے بانٹ دیے۔ کس پر معترض تھا وہ؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ تو جو جواب یہ لوگ اشتر نخی کو جو ہیں وہ سیدنا علی کی طرف سے دیں گے، سیدنا عثمان کی طرف سے بھی کاؤنٹ کر رہا نا، وہاں تو رشتہ دار ہے ہی کوئی نہیں، ماں سوائے عبداللہ بن ابی سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سعد ہے،
سیدنا عثمان کے اخیافی بھائی تھے، اور ان کو گورنر کس نے بنایا تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اچھا سیدنا معاویہ تھے شام کے گورنر، اچھا ان کو گورنر کس نے بنایا تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عبداللہ بن عامر تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ 4 ٹوٹل تھے، ایک آدمی کو معزول کر کے بنایا، یا چند صوبے، ایک صوبہ شام اس کے چند اضلاع وہ تھے جو عمر رضی اللہ، سیدنا عثمان نے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حسن تدبیر، نظم و نسق کے اوپر اچھا کردار اور معاوضہ ان کا جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کی بنا پر جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو چند اضلاع اور دے دیے ان کی کارکردگی بنا پر۔ کیا اس کو اقربا پروری کہیں گے؟ اس یہ اصل میں وہ بغض ہے جو ان سے نہ تھمتا نہیں ہے، لیکن اس کو نکالنے کے لیے نجائز الزام۔ اچھا پھر یہ اعتراض آپ پھر پیچھے چلے جائیں، ہے کن کا؟ مفسدین کا، باغیوں کا، جس کا جی کی وضاحت آپ سیدنا عثمان بھی اپنی زبان سے کر چکے ہیں کہ بھائی ایسا معاملہ نہیں، یہ تو پہلے سے کھڑے ہیں، میں نے نئے نہیں لگائے۔ یہ وہی ہیں جن کا دفاع، جن کا جواب سیدنا علی دے چکے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ یکرا پروی سے بری ہیں، انہوں نے ایسا کام کوئی نہیں کیا ہے معاملہ۔ تو یہ آپ کا الزام، تو اس کا مطلب ہے نہ ان کو اصحاب محمد پہ اعتماد ہے، کیونکہ عثمان رضی اللہ اپنی بریت کا تو دے چکے ہیں کہ میرا نے کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان کے حق میں گواہی دے چکے ہیں، تو ان کو اہل بیت سے بھی اعتماد نہیں، سیدنا علی پہ بھی اعتماد نہیں، تاریخ سے بھی یہ جاہل ہیں، عملی طور پر بھی پروف کوئی دلیل کوئی نہیں کہ عثمان نے پروری کی ہے، اور نہ صحابہ کرام کی صفائی پہ اعتماد ہے۔ تو اس کو ماس وائے بغض اور کینے کے جو ہے قد باطل بغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر کا مصداق کہہ سکتے ہیں، اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے۔